السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بس کافی ٹائم بعد میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں بنا پائی۔ بابا کی 9 نومبر کو ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے بعد کافی ظاہر ہے حالت خراب ہو جاتی ہے بندے کی، اور اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی۔ مجھے تھا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں میں نے ویڈیو نہیں بنائی، بہت ٹائم ہو گیا، تو بس بابا کی وجہ سے میں نہیں بنا پائی۔ بابا کا اب تو خیر بالکل ٹھیک تھے، انہیں کچھ بھی نہیں تھا، اچانک بس ان کی شوگر بہت لو ہو گئی تھی۔ 9 نومبر کو بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے 3:10 پہ، اور آلموسٹ 1 منتھ پہلے بابا کا جو ہے وہ پروسیجر ہوا تھا۔ بابا کو لیور میں پتھری تھی، تو اس کا پروسیجر ہوا تھا، تو مطلب لیکن اس کے بعد بابا بہت بہتر تھے، بالکل ٹھیک تھے۔ میں ایون 8 نومبر کو گئی تھی بابا کے پاس فرائیڈے والے دن رات میں، تو اس دن بابا تھوڑے ڈاؤن تھے رات میں، لیکن کوئی وہ نہیں تھا، نزلہ تھا بس انہیں، اور ہلکا سا فیور۔ موسم کی وجہ سے کہہ رہے تھے بابا کہ ہلکی سی نا میری طبیعت خراب ہے، لیکن موسم کی وجہ سے، تو میں نے بابا کو بولا کہ ڈاکٹر کے چلتے ہیں، تو بابا نہیں مانے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اور بس سیزن کی وجہ سے، مجھے ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے نا نزلہ ہو رہا ہے تھوڑا، تو بابا نہیں چلے۔ تو 11:30 بجے تک میں بابا کے ساتھ تھی وہاں رات میں، فرائیڈے والے دن، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 9 نومبر کو ہمارا اینول فنکشن تھا اسکول میں، تو 9 نومبر والے دن مارننگ میں ہم لوگ گئے تھے اسکول میں، بچوں کو پریکٹس کروانے گئی تھی کیونکہ میری ڈیوٹی تھی اس میں، تو میں وہاں سے 11:30 بجے واپس آ گئی، تو میں نے 11:45 بجے بھائی کو کال کی بابا کو پوچھنے کے لیے، میں نے کہا بابا کیسے ہیں؟ تو بھائی نے بولا بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا بس بابا جو ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ کافی لیتھارجک ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بس پھر ہم لوگ ڈاکٹر کے لے کر چلتے ہیں۔ تو کہنے لگے بابا مان بھی نہیں رہے، اور بابا کو نا بہت بے چینی ہے۔ تو تبھی نا مجھے کافی عجیب لگا، میں نے کہا کیوں، کیونکہ اس سے پہلے میں 8 تاریخ کو جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں رات میں گئی تھی، تب بابا کی طبیعت خراب تھی ہلکی، لیکن جب میں 5 تاریخ کو گئی تھی تب تو بابا کو کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کے بیچ میں 2 دن نہیں گئی، پھر میں 8 تاریخ کو گئی ہوں رات میں، تو بابا کو فیور تھا، لیکن میں نے بھائی سے بولا کہ بابا کو نا لے کر چلتے ہیں، کہ لگے کچھ بھی نہیں مان رہے اور نا کھا نہیں رہے ٹھیک سے، صبح بھی ناشتہ انہوں نے نہیں کیا، بالکل تھوڑا سا کیا ہے، پتہ نہیں بہت ڈھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں مجھے صحیح سے بتاؤ، تو کہنے لگا نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں، میں ابھی بابا کو دودھ دیا ہے، بابا نے دودھ پیا ہے اور جو ہے نا اب بابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے بھائی سے بولا کہ مجھے جو ہے بابا سے بات کروا دو فون پہ، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی طبیعت خراب ہو جائے گی بابا کی، اور ایون وہ بھائی کو بھی اندازہ نہیں تھا اتنا۔ پھر بھائی نے کہا کہ نہیں ابھی بابا جو ہے نا ٹی وی دیکھے نا، فضول میں جو ہے وہ تم پریشان ہو رہی ہو تو نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی نا بے چینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹی وی دیکھے نا چھوڑو ڈسٹرب ہو گئے۔ میں نے بہت بولا بھائی سے کہ لگا نہیں تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو۔ تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہونے لگ گئی کیونکہ ہمیں ایونٹ تھا، مجھے 3:30 بجے نکلنا تھا۔ تو بھائی سے نا میں کنیکٹ تھی، مطلب کانٹیکٹ تھا میرا، میں بار بار کر رہی تھی تھوڑی دیر میں۔ پھر بھائی کی نا اچانک میں ریڈی ہونے لگ گئی، بھائی نے کہا ریڈی ہو جا، کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی نارمل مطلب سیزن کے وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے بابا کی۔ پھر جو ہے میں ریڈی ہونے لگی، تو پھر جب میں ریڈی ہو گئی تھی آلموسٹ، تو میں نے بھائی کو نا کال کی، تو بھائی نے کہا بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اور جو ہے نا بابا کو ہم لوگ ایمرجنسی میں نا لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تو آپ تو بھی بول رہے تھے کہ اتنی طبیعت خراب نہیں، کیوں اتنا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں آؤں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کہنے لگے نہیں بس ہم جو ہے نا ایمرجنسی میں لے کر جا رہے ہیں، ایمبولینس میں لے کر جانا ہے کیونکہ بابا کی حالت صحیح نہیں ہے۔ تو بابا کو لے کر گئے، ایمبولینس آئی، بابا کو ایمبولینس میں بٹھایا کیونکہ وہ چل بھی نہیں سک رہے تھے، لیکن بابا نے نا امی والے بتا رہے تھے بھائی کہ مطلب وہ منع کر رہے تھے جانے کو، مطلب صحیح بول بھی نہیں سک رہے، اتنی ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، کہہ رہے تھے کہ مجھے لے کر نہیں چلو ہاسپٹل، اور نا سب کو یہاں بلاؤ، اتنی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگ اور پریشان ہو گئے، اور بابا نے اسی وقت مطلب جب بیڈ سے انہیں اٹھایا نا، تو بابا نے اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور آیتیں پڑھنی۔ تو بھائی رونے لگا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کہ نہیں بس
اب نہ سب کو بلاؤ، لیکن یہ ضد کر کے لے گئے بابا کو، لٹایا انہوں نے ایمبولینس میں. تو وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا ایمبولینس میں، تو بابا کی شوگر 25 پہ آ گئی تھی، بہت بہت جو ہے نا کم ہو گئی تھی اچانک. اور جبکہ ایون بابا کی پوری عمر میں بابا کو کبھی شوگر کا پرابلم تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. اچانک جو ہے بابا کی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی شوگر. اس کے بعد پھر انہوں نے اسی وقت 4 انجیکشنس لگائی بابا کو. تو میں نے بھائی کو کال کی کیونکہ وہ بہت پریشان تھی اور مجھے نکلنا تھا یہاں سے، میں نکلنے والی تھی. تو پھر بھائی نے کہا کہ بابا کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے اور نا ہم ڈاکٹر کے لے کر جا رہے ہیں ایمرجنسی میں. میں نے کہا میں آؤں؟ کہ لگا نہیں بس لے کر جا رہے ہیں، کہ کچھ بھی نہیں اب تو بابا صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں یہاں سے نکلی جانے کے لیے کیونکہ بچوں کا بھی فنکشن تھا اور ان کا بھی پارٹیسپیٹ ہوا تھا. بھائی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے بھی کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہاں سے نا نکلی اسکول جانے کے لیے. میں کافی آگے تک گئی، مطلب آلموسٹ میں پہنچنے والی تھی. تو وہاں میرے بھائی کی کال آئی، دوسرے بھائی کی جو آفس میں تھا، مطلب وہ گھر آیا تھا ایمرجنسی میں، اس کو بلوایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رابی کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تو پہنچ گئی ہوں اسکول. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ میں پریشان تو تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ گھر آ جاؤ بس. اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مطلب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کچھ بھی، بالکل پاگلوں کی طرح میں چلا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں اسی وقت وہاں کی اسکول کی گیٹ سے واپس ہوئی، پھر میں گھر آئی، امی کے یہاں گئی. وہاں کیا تھا مطلب میں بتا آپ لوگوں نہیں سکتی، اس وقت بابا نہیں آئے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میری حالت بالکل پاگلوں والی تھی. امی بالکل، اور میری ایک آپی اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ بھی دور تھی بہت، اور ایک میری بہاولپور میں رہتی ہیں آپی، وہ بھی بہت دور تھی. مطلب قیامت ٹوٹتی ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں کیا ہوتا ہے. مطلب میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو. بہت میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میری امی کی بھائی، مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو کیا گیا. جبکہ میں فرائیڈے کو رات کو مل کے گئی ہوں بابا سے، بابا صحیح تھے، مطلب انہیں صرف نزلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. باتیں کر رہے تھے مجھ سے، میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی. پھر صبح میں وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، صبح میں بھی صحیح تھے، بس بھائی کیا تھا تھوڑے لیتھارجک ہو رہے ہیں وہ موسم کی وجہ سے. پھر جب میں وہاں تھی تو میرے سامنے بابا کو لے کر آئے، انہیں لے کر آئے. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ کیا تھا اس وقت، کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں آپ لوگوں کی کیا قیامت ٹوٹی ہم پہ. تو بس بہت میری حالت خراب تھی، میں اس لیے جو ہے ویڈیو نہیں بنا پائی اتنے ٹائم سے. میں سوچ رہی تھی، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، مجھے ٹائم نہیں ملا آپ لوگوں کو بتانے کا کیونکہ ابھی میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 نومبر کو. اچانک کچھ پتہ نہیں تھا، مطلب میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اب جو بھائی کی کال آئے گی مجھے، اس پر بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا بالکل بھی. تو پھر جب آپ یہ لوگوں کو بتایا، ان کی کنڈیشن بھی بہت خراب ہو گئی تھی، بہت، کیونکہ وہ لوگ اسی وقت بائی روڈ نکلے، آپی والے، کنن آپی والے، میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ لوگ نکلے. لیکن اور جو دوسری آپی ہیں وہ بھی نکلی، پھر وہ رات میں ہی پہنچ گئی تھی. لیکن میری جو بڑی آپی ہیں وہ نہیں پہنچ سکی. انہوں نے کہا کہ ابھی دفنانا نہیں ہے بابا کو، کیونکہ بابا وہ سب کے پیرنٹس بہت پیار کرتے ہیں، اور بیٹیوں سے میرے خیال میں بیٹیوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں فادرس. لیکن بابا، مطلب ہر بچوں کو، بیٹی کو لگتا ہوگا کہ ہمارا بابا دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں. تو سب کے پیرنٹس ہی پیار کرتے ہیں. بابا بیٹوں سے بھی کرتے تھے، لیکن بیٹیوں میں ان کی جان ہوتی تھی، بہت پیار کرتے تھے بابا ہم سے. کبھی کسی چیز کی انہوں نے کمی نہیں دی ہمیں، کبھی بھی نہیں، چاہے کبھی ان کے پاس تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمیں انہوں نے بہت خوش رکھا. اور مطلب میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ، مطلب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں ان کے بنا رہنا پڑے گا یا ہم لوگ ان کے بنا رہیں گے. اور امیجن نہیں کر سکتی تھی میں کہ اتنا جلدی، مطلب اچانک بابا کو کیا ہو گیا، کیسے انہیں، مطلب وہ چھوڑ کے چلے گئے. میں اس چیز کا مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک، مطلب میرا دل نہیں مانتا کہ انہیں کچھ ہوا ہے. بہرحال میری ایک آپی آ گئی تھی اسی رات کو ہی، اور جو دوسری آپی تھی وہ اسلام آباد سے نکلی تھی اسی وقت ہی رات میں. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ دفنانا نہیں ہے ابھی بابا کو، میں آؤں گی، میں چہرہ دیکھوں گی اسی بات. تو
بابا کو ہم لوگوں نے اسی والے روم میں ہی رکھا تھا. غسل کروا دیا تھا بابا کا رات میں. اور اس کے بعد جو ہے میری چھوٹی والی مطلب مجھ سے بڑی ہیں وہ بھی, لیکن وہ والی آپی آ گئی تھی جو ہماری بڑی بڑی آپی ہیں جو اسلام آباد میں رہتی ہیں. وہ نکل گئی تھی تبھی, لیکن پھر انہیں نا اسی پہ روک دیا تھا کیونکہ وہ آج کل بہت اسموک ہو رہا ہے. تو 5-6 گھنٹے مطلب روک دیا تھا انہیں, گاڑیوں کو الاؤ نہیں ہوتا چلنا, بند کر دی تھی. تو بیچاری وہاں پھنسی ہوئی تھی اور ان کا سفر ختم ہو کر نہیں ہو رہا تھا. پھر جو ہے ایسے کرتے کرتے مطلب دوسرے دن میں دوپہر کے 12 بج کے وہ مطلب ملتان میں ہی پھنسی ہوئی تھی. تو انہیں وہی بول رہے تھے کہ 24 گھنٹے ہو جائیں گے. بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی 3:10 پہ اور 12 بج چکے تھے اور ابھی کا کچھ پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا سمجھے 24 گھنٹوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, تو کیونکہ دفنانا ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتا. ویسے بھی ڈاکٹرز نے بھی منع کیا تھا, 24 گھنٹے ہم نے رکھی ان کے لیے, لیکن وہ نہیں پہنچ سکی. تو پھر ویڈیو کال پہ ہم نے بات کروائی. آپ نہیں مان رہی تھی بالکل بھی, کیونکہ بابا کو بہت مطلب بابا بہت پیار کرتے تھے ہم بیٹیوں سے. لیکن کرن آپی جو ہماری بڑی سسٹر ہے وہ لاڈلی تھی بابا کی بہت بہت, کیونکہ وہ پہلی بیٹی تھی ان کی, وہ پہلی اولاد تھی, تو بہت پیاری تھی انہیں. بابا سب سے بہت پیار کرتے تھے. بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں وہ دونوں آپی جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی ہیں, مطلب آؤٹ آف سٹی رہتی ہیں, ان کی شادی وہاں ہوئی ہے اور میں اسی سٹی میں رہتی ہوں. سیم سٹی ہے ہماری بابا کے میری, تو میں آلموسٹ روز جاتی تھی بابا کے پاس. کچھ دن بعد مطلب کچھ دن بعد چھوڑ کے جاتی تھی بابا کے پاس, کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. اور بابا کی طبیعت خراب, لیکن بابا کا جب پروسیجر ہوا بالکل ٹھیک ہو چکے تھے مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, کھا پی رہے تھے, وہ خود جاتے تھے, مطلب ہر چیز خود کرتے تھے. کبھی وہ ایک دن کے لیے بھی چرپائی پر نہیں پڑے کبھی بھی. مطلب ان کی اتنی طبیعت خراب ہوئی نہیں تھی نا جو مان لیں کہ وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. وہ ایک دن بھی چرپائی میں نہیں بیٹھے, وہ ہمیشہ خود کام کرتے تھے, اپنے خود کرتے تھے. مطلب آفٹر پروسیجر بھی انہیں کسی چیز کی وہ نہیں تھی کہ مطلب وہ نہ اٹھ سکیں. ایون جب بابا ٹی وی دیکھ رہے تھے تب بھی خود اٹھ بیٹھ رہے تھے. بس جب وہ بابا بالکل ان کی شوگر ڈاؤن ہو گئی نا پھر وہ نہیں اٹھ سک رہے تھے, لیکن اس وقت بھی بابا نے خود پڑھایا سب. ایون انہیں جب ہاسپٹل میں لے کر گئے وہاں بھی ڈاکٹر نے نام پوچھا تو بابا نے اپنے منہ سے خود بتایا کہ میرا نام یہ ہے. مطلب بابا اتنے ماشاء اللہ ہمارے اسٹرانگ تھے, کیونکہ بابا پولیس میں رہے تھے اور وہ جم جاتے تھے, بہت ہیلدی تھے, مطلب کچھ بھی نہیں تھا انہیں. بس اچانک پتہ نہیں کیسے وہ جو خود یقین نہیں آ رہا کہ کیسے وہ ہو گئے. مطلب رات میں گئی تھی, میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ دوسرے دن صبح میں دوپہر تک بابا کی ڈیتھ ہو جائے گی. مجھے یقین نہیں آتا بالکل بھی, اور اب تک مجھے لگتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. بس میں کہتی ہوں کچھ بھی ہو جائے کسی کے بھی پیرنٹس نہیں جائے, کیونکہ ہمیں بندہ کسی بھی ایج میں ہو پیرنٹس ہمیشہ ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے, چاہے ہم کتنے بھی ہو جائے. بہت مجھے جو ہے نا صدمہ لگا ہے اس کا, مطلب میں بتا بھی نہیں سکتی آپ لوگوں کو, کیونکہ پیرنٹس سے ایسے کوئی نہیں ہوتے. سارے رشتے مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ کبھی بھی نہیں ملتے, کبھی بھی نہیں ملتے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ماں باپ جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اور بس پھر جب کرن آپی آئی تو بابا کو دفنا چکے تھے ہم لوگ, کیونکہ میری جو آپی ہیں وہ 4:15 بجے تک آئے تھے وہ لوگ, اور 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا رکھنا. تو بس پھر ان کی حالت بھی بہت خراب تھی. اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے اگر ماں باپ مر جائیں یا ماں کو کچھ ہو جائے باپ کو, تو کیا ہوتا ہے اس گھر میں, کیا حال ہوتا ہے. اور بنا ماں باپ کے تو دنیا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس پھر میں کافی دن سے سوچ رہی تھی میں ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کو بتاؤں, لیکن میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ بات شیئر کرنے کی. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مطلب میں کہتی میں کہ اس سے بولوں کہ میرے بابا نہیں رہے اس دنیا میں, کہ اس سے بولوں میں, کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ابھی تک, بالکل بھی مجھے یقین نہیں. میں سوچتی ہوں مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی بابا کے بنا رہنے کا. ہنستے کھیلتے مطلب ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں تھا. اچانک چلے گئے, اور جو شوگر ان کی لو ہی, وہ ڈاکٹر ہی حیران ہو گئے تھے, کبھی پوری ہسٹری میں انہیں مسئلہ ہی نہیں تھا شوگر کا, تو ان کی اتنی شوگر لو ہو کیسے گئی. یہ ہے کہ بابا کھانا نہیں کھا رہے تھے ٹھیک سے 2 دن سے, جو 2 دن میں بیچ میں نہیں گئی تھی تو اس میں بابا کھانا نہیں کھا رہے تھے ٹھیک سے. لیکن جمعے والے دن بھی جو رات کو میں گئی تھی تو بابا مجھ سے خود بات کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تو وہ پھر واش روم اٹھ کے گئے تھے, پھر آ کر بیٹھے تھے, پھر لیٹ گئے تھے, مجھ سے باتیں کر رہے تھے. تو تب بھی کچھ بھی نہیں تھا, بس اللہ کے فیصلے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور کبھی بھی کوئی بھی مطلب ہم لوگ اگر ہاتھ میں ہو, ہم لوگ بس میں, تو کوئی بھی اپنا کبھی بھی ہمارا نہیں جائے.
اور جانے والا بھی بندہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کر جائے، کبھی بھی نہیں چاہتا. بس اللہ کا نظام رکھا ہوا ہے، اللہ کے فیصلے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بس میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے، پلیز آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا. اللہ پاک ان کی بخشش کرے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. پلیز 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 آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور یقین ہے آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کریں گے. میری اپیل ہے آپ لوگوں سے، پلیز میری گزارش ہے، جو میری یہ ویڈیو دیکھے پلیز اس پہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے میرے بابا کے لیے پڑھا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے. آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی، پلیز آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے پڑھا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں. میری ایک گزارش آپ لوگوں سے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بچے پر اس کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ ماں باپ کے بنا جو ہے زندگی نہیں ہوتی. اور جو باپ کا سایہ ہوتا ہے نا، اگر وہ نہ رہے نا تو بندہ رل جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہتا، پھر بندہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس اللہ پاک جو ہے سب کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی تندرستی والی، میری یہی دعا ہے. اور پلیز آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا. مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں نے میرے بابا کے لیے دعا کی ہے، ان کے لیے جو پڑھے مجھے بتائیے گا پلیز. اور بس مجھے یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اپنی یہ بات، اپنا یہ دکھ، کیونکہ یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا، میرے گھر والوں کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اور میرے گھر والوں کو، میری امی کو صبر دے، ہمیں ہمت دے، طاقت دے، اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے، کیونکہ یہ ٹائم بہت سینسٹیو ہے ہمارے لیے، میرے لیے، میری پوری فیملی کے لیے. یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی. بس اللہ پاک سب کے پیرنٹس کو بڑی حیات، بڑی زندگی دے، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، سب کو صحت والی زندگی دے، سب کے پیرنٹس کو. پلیز آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کیجیے گا، دعائیں کیجیے گا ان کے لیے، جو پڑھ سکیں پلیز ان کے پڑھیے گا، ان کے لیے بخششی دعا کیجیے گا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے. اور اللہ پاک میری امی کو اور میری فیملی کو اور مجھے سب کو صبر دے اور ہمت دے، اللہ پاک ہمیں آگے بڑھنے کی اور حوصلے سے کام کرنے کی، ہر چیز کی. کیونکہ چاہے ہم لوگ کتنا بلا لیں، گئے وہ لوگ کبھی بھی واپس نہیں آتے. جنہیں جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہتے ہیں وہ روز مرتے ہیں ان کے لیے. اور ویسے بھی پیرنٹس جیسا تو کوئی نہیں ہوتا. بس آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ پاک ہمیں صبر دے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ